أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جو بھی مسلمان پریشان ہیں، جن کے اوپر بھی ظلم ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک پل کا حساب رکھے ہوئے ہیں، اور بہت جلدی ہر ظالموں کو ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے، اور مسلمانوں کے لیے شہادت کے درجے ہیں، اور ان کے لیے جنت جانے کے یہ راستے. اللہ بس جن کے اوپر یہ تکلیفیں گزر رہی، اللہ ان کو صبر والا بنائے اور ان کے آزمائش میں کامیاب اتریں، ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور بہترین نظر ملے اس کا. جلد سے جلد جو بھی ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے دے، یا پھر ان کو اپنے جند بھیج کے ان کو اپنے قبضے میں لے لے اور مسلمانوں کو راحت پہنچے. آمین یا رب. الحمدللہ ہم سب کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ایگزام آپ سبھی کے گئے. کچھ کی معلومات میں تھوڑی سی کمی تھی، باقی کا سب جس طرح سے الحمدللہ ورک شیٹ ہے، کلاسز ہیں، جیسے ہوتا ہے. جو لوگ ماشاءاللہ توجہ سے جنہوں نے سارے اٹینڈ کیے ہیں، ان کی زبان میں بالکل ہی بہت ہی اچھے آنسرس تھے سبھی کے ماشاءاللہ، اور بہت خوشی ہوئی آپ سب کا ایگزام دے کے. الحمدللہ اللہ توفیق دے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ ان میں جڑیں اور سمجھیں اور اچھے سے عمل کرنے کی توفیق ٹھیک ہے. مل اچھا، جائے اور عمل شروع کر دیں. اللہ حافظ. جی چلیں، آج نئی سورہ شروع ہونی ہے جو کہ کوارٹر کا پھر حصہ ہے. قدر سے فجر تک جب آپ لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کا ایگزام ہوگا، اور ناس سے فجر تک کا ہوگا انشاءاللہ. تو پچھلا بھی جو پڑھا ہوا ہے اس کے ورڈ ٹو ورڈ اور ترجمہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ریوائز کرتی رہیں، تاکہ نماز میں جب آپ پڑھیں تب ذہن میں آئے آپ کو، پھر جب قرآن کی تلاوتیں کی جائیں اس وقت ذہن میں آئے، اور یہاں پہ پڑھے ہوئے ورڈ آپ کو آگے بھی ملیں گے، کیونکہ یہی سارے ورڈ زیادہ تر آسان ورڈ والے جو ہے 30 پارہ، کوئی ایسا خاص نیا ایک دم سے الگ بات نہیں ہے، وہی قیامت کے، وہی آخرت کے، وہی سب کے منظر ہیں. تو الحمدللہ یہ ورڈ جو آپ کو آگے کئی بار ملیں گے انشاءاللہ. تو اتنے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ورڈ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہو کے ہم لوگوں کو مل چکے ہیں. اللہ آسانی کرے اس کو اچھے سے یاد رکھنے میں، اور بس یاد کر کے ایگزام دینے تک نہیں تھا کام، اب آگے بھی آپ لوگوں کو ریوائز کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اور ابھی ایک بہانہ اور باقی ہے کہ ایگزامس میں پھر سے آئے گا، تو اللہ کرے کہ یاد کرتی رہیں، ریوائز کرتی رہیں، تاکہ ہمارے عمل میں آنا شروع ہو جائے. کیونکہ جب ہم اس کو کم پڑھتے ہیں اور تھوڑا پڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر بات جو ہے وہ ہمارے عمل تک بالکل نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں یاد آ جائے اور ہم اس وقت یہ کام کرنا شروع کر دیں. یہ کام جب ہوتا ہے جب آپ نے اسی درس کو کئی بار سنا ہوا ہو. جیسا کہ ہم پچھلی بار بتا رہے تھے کہ ابھی کلاسز شروع ہوئے ہیں ایک جگہ، اور ان کا تو یہ بھی رول ہے کہ آپ دوسرا کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے جو ریکارڈنگ آئی ہے اس کو 1 سے 2 بار، 3 بار، اتنی بار انہوں نے سنے کہا ہے، اس کے بعد نیکسٹ کلاس کو انہوں نے اٹینڈ کرنے کا کہا ہے. تو اپنے اپنے طریقے ہیں کہ لوگ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو کئی بار ریپیٹ کیا جائے، پورا کورس ریپیٹ کیا جائے، آڈیوز ریپیٹ کی جائے. تو آپ دیکھیں گے اس سے ماشاءاللہ ریپیٹ کرنے میں کوئی خاص آپ ضروری نہیں ہے کہ پین پیپر لے کے بیٹھیں. یہ ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل ہی یہی کیا، اقرا پڑھو، اور قلم اس کے ذریعے اللہ نے سکھایا پڑھنا لکھنا. تو یہ چیز کو تو ہم لوگوں کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے فائدے آپ سبھی نے دیکھ بھی لیے ہیں. لیکن
بار بار سننا بھی ایک جو ہے وہ اپنا کام رکھتا ہے. اللہ توفیق دے کے ہم سب اچھے سے سننے پڑھنے والے ہوں. آمین. چلیں سورۃ القدر آسان سورہ ہے، چھوٹی ہے، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے للیت القدر کے بارے میں یہ سورہ ہے. سبحان اللہ، اس کی فضیلت اس میں بیان ہوئی ہے کہ الف تھاؤزینڈ کو کہتے ہیں 1000 مہینوں سے، 1000 شہر یعنی کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے خیر ہے، خیر من 1000 شہر. تو اللہ توفیق دے کہ جب بھی ہماری زندگی میں رمضان اب پھر قریب ہے، تو جب اتنے قریب آ جاتا تھا تو صحابہ 6 مہینے پہلے سے ہی اس کو مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور 6 مہینے بعد تک اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا رب دوبارہ میری زندگی میں آئے، اور اس کا ویلکم کرنا 6 مہینے پہلے سے ہی شروع کر دیتے تھے تیاری. تو ہم رمضان کی تیاری جو کرتے ہیں تو وہ یہ کہ گھر صاف ہو جائیں، پردے بدل جائیں. تو جبکہ اصل جو ہے وہ ہمارے دلوں کی صفائی، قرآن کا ریویژن اور حفظ جو ہے وہ کتنا ہے، اور اس میں کام جو ہونے ہیں. ہاں، اگر رمضان کی تیاری کے لحاظ سے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں پہلے سے کچھ بنا کے فروزن کر دیا جائے. تو اب تو سبھی کے گھر میں الحمدللہ فریج ہوتے ہیں. چنے بنا کے فروزن کرنے کا ایک بوائل کر کے فروزن کرنے کا ایک سلسلہ دیکھا گیا، ماشاءاللہ وہ بھی بہت آسانی. کباب بنا کے فروزن کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ سموسے، یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ کے بچے ہیں اور کھاتے ہیں. ویسے تو یہ چیزوں پہ اتنا زیادہ ہمارا رمضان میں وہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کرنا ہے تو اس کو فریز کر دیا جائے بنا کے پیکٹس، اور بس افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ اس کو نکال کے فرائی پہ رکھ لیں گے تو فٹافٹ ہمارے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. باقی پھر ہماری عبادتیں رمضان کے لیے خاص ہوتی ہیں، ہم سبھی کی محنتیں خاص ہوتی ہیں. اللہ توفیق دے کے ہم سب اس کو جب بھی ملے، زندگی میں کئی بار آئے، اور جتنی بار بھی آئے تو اللہ مغفور میں ہم سب کو شامل فرما لے. آمین. تو جیسا کہ ایک رات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر جس کا نام ہے، اور وہ اگر پالی تو 1000 مہینوں کی عبادت سے، جو کہ 83 کچھ اتنے سال ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں اگر اتنے سال پا بھی لیں، کسی کی عمر اتنی بڑی ہو بھی جائے، تو اس میں سے بچپن کے، آفس کے اور ادھر ادھر کا وقت نکال دینے کے بعد ایگزیکٹلی ہمارے عبادت کا وہ وقت نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے بھی خیر ہے یہ ایک رات، یہ بتایا جا رہا ہے. چلیں اس کو لائن سے دیکھتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں کے پاس ہوں گے؟ چلیں. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس میں الف آگے اور نون الف جو ہے وہ مشدد کے ساتھ ساتھ ہے. اور بے شک ہم، میں کے لیے یا انی ہوتا ہے، لیکن ہم پلورل کے لیے انا ہوتا ہے. اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعظیماً اپنے لیے بات کرنے کے لیے ہم کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم سبھی کو یہ معلوم ہے کہ توحید کا بہت زیادہ وہ ہے قرآن میں، اور اللہ کے پاس کہ وہ بالکل بھی اس کو آگے پیچھے ہونے نہیں دیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ
اس کے باوجود تعظیم جو ہے، تو پھر کیسے اردو میں لکھا ہوتا ہے تو یہ ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے، کہاں سے یہ کانسیپٹ لائے ہیں کہ اللہ کے لیے تو استعمال کر لیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے بھی میں نہ کہہ کے ہم والی لینگویج میں بات کرتے ہیں۔ الگ الگ شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے شہر میں بھی یہ بات ہے کہ ہم لوگ کی طرف میں نہیں کہا جاتا، ہم ہی کہا جا رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس سے بھی پہچان جاتے ہیں کہ اچھا آپ وہاں سے ہیں۔ تو یہ طریقہ بعد میں عربی پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یہاں پر بھی پتہ چلا کہ کنگ وغیرہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہ نام میں ہی بات کرتے ہیں، یعنی پلورل میں بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی تعظیماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ میں بات کریں گے، اور اردو میں بھی اگر لکھا ہو تو اس کو بھی ہم آپ میں ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ تو آپ دینے والے ہیں، آپ کرنے والے ہیں، تو دینے والا ہے، تو کرنے والا ہے، یہ کہیں سے تعظیماً یا ایسا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اردو میں بات کرنے والے ہیں، اپنے ماں باپ سے جب تو سے بات نہیں کرتے ہم، اور دادا ان سب کی عزت کرتے ہیں، تو جب ہم بہت محبت کرنا لگ جاتے ہیں تو کیا اپنے دادا ان کو تو کہہ دیتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ کے لیے بھی اچھے الفاظ، لیکن پتہ نہیں کسی نے کیوں کس کانسیپٹ سے یہ لکھے ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ خیر چلے، ہم لوگ اس میں سے پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھیجا ہوا تھا، آپ لوگ اگر ڈھونڈ رہے ہوں واٹس ایپ پر تو یہ یہاں موجود ہے۔ بے شک ہم نے انزلنا، انزلنا، انزلہ مانے ہوتا ہے نازل کیا، نا مانے ہم، اور ہو مانے اسے، تو کتنے دو ضمیر آگے پھر سے اٹیچ کیے ہوئے ہیں۔ نا ابھی ہم لوگ نے دیکھا کہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے، وہی والا نون الف ہے نا، اور ہو اس کو، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، تو ہو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ میل، سنگل پرسن کی طرف ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، ایسے یہ ورڈ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی لکھیے، جملے میں آپ اس کو سیدھا کر دیجیے گا۔ فی معنی میں، لیلہ، لیلہ رات کو کہتے ہیں، القدر، قدر کے آپ الگ الگ معنی دیکھیں گی، اسے حکم والی رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الحکم، اور قدر بھی جو ہے وہ اسی لحاظ سے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو گردنیں آزاد ہو رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اس وجہ سے بھی قدر، جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا ہے فرمان، حکم، فرمان، یہ والی ایک اللہ کی طرف سے تقدیریں چل رہی ہوتی ہیں، یہ کہہ لیں آپ، جو کہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو ہو کی طرف اشارہ تھا، انزلنا ہو، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس جو ہے وہ قرآن ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یہ اس کا آپ جملہ لکھے گی۔ وما، اور کیا، ادراکا آپ کو معلوم، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے، یا پھر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر فرمان کی رات کیا ہے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے نا وما ادراکا، تو جب وما ادراکا آ رہا ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے، اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا تھا قرآن، تو انہی کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم، یعنی کہ اس کی ویلیو کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپیٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ بندوں کو اس چیز کی قدر ہی نہیں، کہ اسے انہیں معلوم ہی کیا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم اتنی دوڑ بھاگ کریں، اتنی تیاریاں رکھیں، اور اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ ہمیں اس رات تک میں جاگنا ہی جاگنا ہے، اس کو ہمیں پانا ہی پانا ہے۔ تو جب کہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی بات بتا دیں کہ ہم نے اسے نازل فرمایا، بس اتنا ہی کافی تھا،
وہ رات ایسی ہو. اب اس کے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ کے اللہ تعالیٰ اس کی ویلیو خود بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کو اتنا زیادہ دینا چاہیے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا ہے کہ دن ہے کون سا، القاریہ ہے کیا، آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ وہ ہے کیا، وہ ہلا ڈالے گی، وہ یہ کر دے گی، وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو اس کی ایک ویلیو بڑھانے کے لیے ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی اس کی ویلیو بڑھا دے. آمین یا رب. للیت القدر آپ لکھیں اصول علم میں کہ اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی، صحت سے اور مال سے کیسے سے پایا جائے گا. مال یعنی کہ آپ اپنے اس لحاظ سے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس دن میں کچھ نہیں کروں گی، صرف عبادت کروں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کام والی پہ یا کوئی بنے ہوئے کھانے پہ کہیں پیسہ لگا دیا جائے، یا پھر اس دن خیر صدقے کرنے کے بھی، کیونکہ وہ بھی بہت عبادتیں ہی کرنی ہیں، تو اس کا بھی حکم آیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بھی تیار رہیں. اور صحت سے بھی کہ اب ہمیں یہ چیز نہیں کرنا ہے، ٹھنڈی چیز نہیں کھانا پینا کہ کہیں ہمارا گلا خراب نہ ہو جائے، کہیں صحت تھوڑی ڈل نہ ہو جائے، اور ایسی چیزیں نہیں کھانا جس سے بہت زیادہ نیند آنے لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہر اینگل سے ہمیں، جیسے کہ ہم صرف اس کی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا مراجعہ ہو جائے، ریویژن ہو جائے، اور یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پارٹ بھی جو ہے وہ ایک دیکھ کر کے لے کر چلنا ہے ساتھ میں. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، خیر ہے، بہتر ہے، من سے الف، 1000 شہر، مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. انہیں نے ڈیٹیل تھوڑی لکھی ہے کہ کس سے کیا چیز بہتر ہے. اگر جتنی زیادہ عبادتیں کی جائیں، 1000 مہینے تک بھی بندہ عبادت کرتا رہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لیلۃ القدر اس کو مل جائے، اس میں عبادت کرے. تنزل، اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، لکھیں کیونکہ انزلہ آپ کو معلوم ہے، کوئی چیز اوپر سے نیچے آنے کو انزلہ کہتے ہیں، نازل ہونا کہتے ہیں. تو نارمل چیز کوئی لفٹ بھی اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے تو عرب سے پوچھتے ہیں کہ نیچے جا رہی نازلی، تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں. تو یہی ورڈ ہی ہے. تو اترتے ہیں، تنزل، نزلہ، الملائکۃ، فرشتے، والروح، اور روح. روح جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن میں یوز ہوتا ہے، اور ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کہ بس سارے فرشتوں میں ان کا نام بھی آ جاتا ہے. جب فرشتے وہ فرشتے ہیں، اگر فرشتے کہا جائے تو اس کا مطلب وہ بھی جبریل علیہ السلام کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کا نام خاص کر الگ سے پھر آتا ہے کیونکہ ان کی ویلیو ہے اللہ کے پاس، روح الامین کہلائے جاتے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر بھی کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. فیہا، ہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہو جو تھا وہ قرآن مذکر تھا، اس لیے اس کی طرف ہو لگایا گیا ہے. اور رات جو ہے وہ لیلہ ہے، اس میں تا مربوطہ آتا ہے. تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے لیل بھی لکھا ہوتا ہے نا، لیل اور لیلہ. تو انشاءاللہ اس کو آپ سیکھیں گے آگے کہ کبھی تا مربوطہ کیسے آ جاتا ہے. تو اس میں اس کے لیے ہا یوز ہوا ہے فیمیل کے لیے. رات فیمیل ہے، رات ہوتی ہے، رات ہوتا نہیں ہے. تو فیہا، اس میں، بِإِذْنِ، اذن مانے ہوتا ہے مرضی. آپ نے کبھی سنا ہو انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ، لوگ کہتے ہیں آئیں گے انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ. تو جو بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے اس میں وہ بِإِذْنِ ربی یہاں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ رب کے بجائے اللہ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ اللہ کی مرضی اگر ہوگی. انشاء اللہ، شاء مانے بھی چاہنا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو، یا بِإِذْنِ اللہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا. ایسے یہ الفاظ کہنے کا حکم ہے سارے کام کرنے سے پہلے کہ آپ
تسنیہ کر لیا. تسنیہ یہی ہے کہ آپ استثناء کر لیں، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، آپ کو معلوم ہے پورا یہ کام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ یہ کام ہو جائے گا. تو تبھی بھی ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ ہماری طرف تو جب چل رہا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ کام نہیں ہوگا، تب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور اگر جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کل تو ہم یہ کر ہی ڈالیں گے، تب تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں گے آپ. ہاں ہاں، آپ کے یہاں تو کل ضروری آنے والے ہیں کل انشاءاللہ. اگر کہتے ہیں تو لوگ، سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے اچھا آپ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں، بہانے بنا رہی ہیں، اب اس کا مطلب پکا ارادہ نہیں ہے. تو پکا ارادہ آپ کریں کہ آپ آئیں گی انشاءاللہ نہیں. ایسے جملے بھی سنے ہیں، لوگ سامنے سے لٹرلی منع کر رہے تھے کہ انشاءاللہ نہیں کہیں، آپ کہیں کہ آپ آئیں گی. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. تو بھی اذن معنی ہوتا ہے مرضی، تو جو کہ ہم باذن اللہ اور انشاءاللہ کی میننگ میں اس کو یوز کیا کرتے ہیں. فیہا، اس میں، اس رات میں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، باذن، مرضی سے، اجازت سے، ربہم، ان کے رب کی مرضی سے یہ ایسا کرتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں. من کل امر، من معنی سے، کلی معنی ہر، سب، تمام. امر معنی حکم ہوتے ہیں، افیئرس ہوتے ہیں، معاملے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں. ٹھیک، آپ کو جو آسان لگے آپ کو لکھ لیں. امر جو ہے وہ حکم کو بھی کہا جاتا ہے اور کام کو بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں لکھا ہے معاملہ، میٹرز کو بھی کہا جا رہا ہوتا ہے. تو سارے کاموں کو لے کے، ہر معاملے کو لے کے وہ اترتے ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ. ابھی تھوڑے دن پہلے کسی نے ہم کو کلپ بھیجی اور کہا کہ دیکھیں اس طرح کے آڈیوز ویڈیوز آتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، ہم لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کیا کریں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، نیک لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں، اور انبیاء بھی مدد کرتے ہیں. تو ہم ان کو کیوں نہ پکاریں، کہاں سے منع ہے. تو آدھے جب ہمارا علم ہوتا ہے تو پھر وہ آدھی قرآن کی وہ خود آدھی باتیں بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو گھما پھرا کے کہتے ہیں، اور جبکہ وہ خود اس کو اچھا خاصا گھما پھرا کے اور کچھ ٹکڑے یوز کر رہے تھے. تو آپ کبھی بھی قرآن میں دیکھیں گی کہ جب مرضی سے، اللہ کی مرضی سے ہی نازل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان فرشتوں کو پکارنا چاہیے یا اللہ کو پکارنا چاہیے. کہیں کہیں بھی بالکل آپ کو ایسے ہزاروں آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر جو آیتیں لکھی ہوں گی کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا منع ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. اور فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی کو بھی نہیں پکارو اللہ کے ساتھ. تو جب اتنی صاف آیتیں ہیں تو اس کو ان لوگ کیسے گھماتے ہوں گے. وہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھ کر کے لوگ ایسا ہاں صحیح بات تو ہے، ہمیں اپنے پیروں کو بھی پکارنا چاہیے، اپنے نبیوں کو بھی پکارنا چاہیے. نبی کو کب تک پکارا جا سکتا تھا؟ جب تک وہ زندہ تھے. مرنے کے بعد اب صرف ان پہ درود بھیجنا ہے، جو کہ ذریعہ بنے گا شاید ہمارے لیے ان کی سفارش کا انشاءاللہ. تو بس، اور باقی اب کہا جائے کہ اب وہ پکار دیں، اب وہ دعائیں کر دیں، تو اب نہیں، اب تو وہ جا چکے ہیں. ان کی زندگی میں ہم دعائیں کروا سکتے تھے. تو خیر، جتنا آپ دیکھیں گی یہاں پر بھی دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت نازل ہوئی اور ساتھ ساتھ اس میں آ گیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. کہیں پر بھی نہیں ہے کہ بھائی اس رات میں فرشتے، ہم سبھی کو معلوم ہے فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ رات جو ہوتی ہے وہ چاند وغیرہ جو ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے. جب فجر ہونا شروع ہوتی ہے نا تو سورج اس دن کا دھندلا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے سارے فرشتے ہوتے ہیں زمین پر کہ اس سورج کی جو کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ ان فرشتوں سے ہو کر جانے کی وجہ سے دھندلا ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا. تو یہ سارے گیس لوگ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی اگر رات ہو تو یہ نشانی ہے للیلۃ القدر کی. تو فی الحال ہم لوگوں کو کچھ اتنا خاص نشانیاں ڈھونڈنی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، طاق راتیں اس میں دیکھ کے اس کو پکڑ کے ان کو لے کے چلنا ہے. اور ساری کی ساری راتوں میں جاگنے کا حکم ہے، خاص کر طاق راتوں میں اور زیادہ عبادت. آخری کی 10 راتیں کنٹینیو لائن سے منائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا بھی حکم آیا نا حدیث میں. پھر اس کا بھی آیا ہے کہ الٹرنیٹ ہو، تو وہ بھی پھر
अल्टरनेट में भी ढूंढना है खूब। 21, 23, 25, 27। चले, यहाँ तक हम लोग पहुंचे आयत नंबर 4 कि इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्रील उतरते हैं अलैहिस्सलाम। फरिश्ते और रूह, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं इस रात में उनके रब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म इजाजत के तमाम मामलात उमूर के लिए। सलाम, सलामुन, सलामती, सलामती ही सलामती कहा जाता है इसको, या फिर सिर्फ सलामती भी यहाँ लिखा हुआ है कि सलामती है इस रात में। हिया, हुआ माने मेल होता है, ही, और हिया माने शी होता है फीमेल के लिए। हिया, ये रात जो है ये सलामती वाली है। हत्ता, यहाँ तक कि मतला, मतला तुलू वर्ड से ही है, इसके ऊपर तुलू लिख दें। सूरज तुलू होता है उर्दू में भी, तो मतला माने तो लाम आइन जो तला लिखा हुआ इसके माने भी तुलू ही होते हैं। तो तुलू होना, तो इसको लिखें यहाँ तक कि तुलू हो जाए फजर, निकल आने को कहते हैं तुलू होना। सूरज के लिए भी यूज होता है, तो सूरज फजर के लिए भी यूज हुआ है कि राइजिंग, निकल आए, तुलू हो जाए। ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। कब तक सलामती हो, कब तक ये फरिश्तों का सिलसिला जो है वो चलता रहता है? फजर तक। जब भी फजर में वो फिर से इतनी भीड़ भाड़ लगी होती है, आना जाना वापस ये सब चल रहा होता है कि सूरज निकलने में किरणें भी जो है वो कम नजर आ रही होती है। और सुभान अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को लेके आए हुए होते हैं। तो उसमें कुछ खास हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे लिए तकदीरें आ रही हैं या क्या हो रहा है, कुछ करना है। हमें उस वक्त क्या करना है? इबादत करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आसान लैलतुल क़द्र की दुआ बताई, उम्मीद है कि आप सभी को याद होगी। लमन काफू वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। फ़अफ़ु अन्नी अगर कहेंगे तो या लगाएंगे तो होगा फ़अफ़ु अन्नी, यानी मुझे माफ कर दें। फ़अफ़ु अन्ना अगर अलिफ लगाएंगे तो आएगा हम सबको माफ कर दे। तो प्लूरल लगा देने से फिर प्लूरल की हो जाती है। और अगर आपको वो भी अभी नहीं करना आता कि आप चेंज नहीं कर पाती हैं, आपकी नीयत जिस हिसाब से होगी तभी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ कबूल हो जाती है इंशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ने सीखने वाले लोग हैं, तो कोशिश करें कि ये छोटे छोटे वर्ड जो है अब आप लोग चेंज कर दिया करें। आपको अपने लिए दुआ करनी है, आप या पढ़ें उसमें लगा के, आपको सबके लिए करनी है। तो आप उसमें अलिफ लगाएं और सिर्फ थर्ड पर्सन है कोई, अल्लाह ताला उसको हिदायत देते तो आप हु लगा देंगी ना, आसान है। उन सबको कहना आप हुम लगा देंगी, और उस औरत के लिए आप दुआ कर रही हैं। एक बहुत बेहतरीन दुआ है जो कि किसी मुसीबत ज़दा को देखें उस वक्त पढ़ लें, तो फिर उम्मीद है कि उस मुसीबत में इंसान जो है वो फिर वो नहीं मुब्तला किया जाता और महफूज रहता है। तो सबसे पहले तो अल्हम्द है उसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, कि हर तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आफानी, नहीं, ये तो वो उसकी दुआ है। हाँ, आफानी में मब्तला होगी, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाहु बिह व फद्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये है
کہ یا رب آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس سے عافیت دے کے رکھی ہے جس چیز میں یہ شخص مبتلا ہے، میں اس سے عافیت میں ہوں۔ اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے کئی ساروں پر مجھے عافیت، مجھے فوقیت دی ہوئی، فضیلت دی ہوئی کہ میں کئی ساروں سے بہتر ہوں۔ تو جب کسی کو اپنے سے نیچے دیکھے، کوئی بیماری اس طرح کی یا کوئی اور تکلیف میں کہ آپ کسی طرح آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ چھوٹے سائیکل پر کوئی جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بھی، اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے کو کسی سے بہتر دیکھ لیں تو آپ یہ دعا کر لیں، تو اللہ کی طرف سے حمد شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ اس دعا کی یہ بھی آتی ہے بات کہ آپ لوگوں کو کہیں نیٹ پہ مل رہی ہو، حسن مسلم میں ہے تو شیئر کیجیے انشاءاللہ اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم لوگوں کو ليلۃ القدر کی دعا بھی یاد کرنے کا ایک پارٹ آئے گا، وہ تو انشاءاللہ سب کو یاد ہوگی، میننگ کے ساتھ یاد کرنا ہے اور کہاں پہ کیا سارے چینج ہوں گے۔ تو جب اس میں مم ابتلاھا بھی لکھا ہو، مم ابتلا، تو اس میں کیا ہوتا ہے جس میں یہ مبتلا ہے، تو مم ابتلاھا اگر عورت کو آپ نے دیکھا ہے، مم ابتلاھم اگر کئی سارے لوگ ہیں، مم ابتلا ہو اگر ایک ہے، تو اس طرح سے اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ یا مم ابتلا کا بھی کہنے کا کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے کہ تم کو جس میں اللہ نے مبتلا کیا ہوا ہے الحمدللہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں۔ تو یہ باریکیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دعا جو ہے وہ قبول ہو ہی جاتی ہے، لیکن آپ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کو اچھے سے کرنے والے بن جائیں۔ چلیں اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس سورت کو مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے، اس کے نام میں بھی اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی، ان سب چیزوں میں اختلاف ہے۔ ویسے یہ سورہ اختلاف کے باوجود اسے سورہ مکی کہلائی جاتی ہے، اختلاف ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسے مکی کہتے ہیں۔ تو آپ اختلاف لکھنے میں اختلاف ہے، کوئی اسے مدنی کہتا ہے کوئی مکی کہتا ہے، اور مکی کا زیادہ ہے، مکی آپ لکھیں پھر بریکٹ میں۔ ليلۃ القدر معنی فضیلت، اسے مبہم رکھنے کا کی حکمت، مبہم چھپا ہوا رکھنے کا کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اذان ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ليلۃ القدر کے معنی، اس کی فضیلت اور اس کو چھپا ہوا کیوں رکھا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ قدر کے معنی قدر و منزلت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کے لیول کیا ہے، اس لیے اس کا نام بھی معذرت چاہتے ہیں، اس لیے بھی اس کا نام لیلۃ القدر یعنی کہ اونچے منزلت والی، ہائی لیول والی، ہائی قدر، اچھے قدر والی، یہ ہے، یہ ایک معنی بھی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک اس کا اندازہ نکال لینا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندازہ نکالنا، اسے اردو میں کہا جا سکتا ہے، لیکن عربی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ ہوتا ہے بالکل۔ تو اللہ ایک انداز دے دیتے ہیں جسے تقدیر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کا اندازہ اسے کہتے ہیں اردو میں۔ اردو میں اندازہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اندازن ایسے ہی دے دو، ایک دم ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی اندازہ لگا کے دے دیا گیا تھا تو اس لیے کم ہو گیا، اس لیے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو قرآن کا جو اندازہ ہوتا ہے
اللہ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اسے بھی یہی کہا جاتا ہے کیونکہ کسی کو اللہ نے الگ تقدیر بنائی ہوتی ہے، کسی کی الگ، اس لیے اسے اندازہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو کہیں اور بھی عقیدہ وغیرہ میں یا کہیں بھی پڑھنے میں یہ ورڈ اس طرح سے ملے، تو اللہ کا جو اندازہ ہے وہ یعنی کہ اللہ نے ہمارے لیے جو لگا کے دیا ہے کہ یہ اس کو چاہیے ہوگا، تو وہ ایگزیکٹ ہوگا، وہ خراب نہیں ہوگا، ہمارے لیے کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی اس میں بھی رات میں جو ہے وہ حکم نازل ہو رہے ہوتے ہیں، تقدیریں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور فیصلہ کرنا، فیصلے کی بھی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں جہنم سے لوگوں کو، جنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جن کی گردنیں اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں، ان کا نام مغفورین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی مغفرت فرمائے ہوئے لوگوں میں، اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں جن سے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین، آپ سبھی کے کو ان میں شامل فرمائے، آمین۔ فیصلہ کرنا بھی ہے، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اندازہ اور قدر و منزلت اور لیلۃ الحکم، فیصلے والی رات، اتنے سارے اس کے نام آ رہے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ لکھ کے الگ سے یاد کرنا ہے۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تنگی یعنی کہ کوئی چیز کم پڑ جانا، تنگ ہو جانا۔ کیوں تنگی کے معنی پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس رات میں اتنی کثرت سے زمین میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمین کم پڑنے لگتی ہے، فرشتے اتنے زیادہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس، تو یہ اسے تنگی والی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ کم پڑنے لگتی ہے، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہمیں فرشتوں کا اس دن ویٹ کرنا ہوگا، کچھ اہتمام کرنا ہوگا کہ بھائی اتنے فرشتے اترتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسے بیٹھنا ہے، یہ کرنا؟ کہیں کچھ حکم نہیں آیا ہے، حکم آیا ہے فرشتوں کے رب کو منانا ہے، ان کی عبادت کرتے رہنا ہے، انہی کے لیے جھکنا ہے، انہی کو کرتے رہنا ہے، کوئی اور کانسیپٹ نہیں لانا ہے کہ اتنے سارے فرشتے ہوتے ہیں، جب زمین کم پڑ جاتی ہے تو بے شک میرے گھر میں بھی آئے ہوئے ہوں گے اور یہ بھی ہوگا، تو وہ ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ریکارڈ بنانے کے لیے ہاں یہ اہتمام ضرور ہم کر لیں کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ریکارڈ بن رہے ہیں، تو ہم عبادت میں بزی رہیں، تاکہ وہ اللہ کو جا کے بتائیں کہ ہاں آپ کی بندی جو ہے وہ عبادت میں مشغول تھی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیک کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، لیولز کے لحاظ سے دوبارہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، کس حال میں تم نے اسے پایا، سبحان اللہ۔ تو اس رات اتنی کثرت سے زمین میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، شب قدر یعنی تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی بڑی قدر ہے، ٹھیک ہے، قدر اور منزلت جو اوپر نام آیا تھا، اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اس کی بڑی اللہ کے ہاں قدر ہے، اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقوم لیلۃ القدر، دیکھیں آپ عربی بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، آپ اتنا آپ یقوم مانے قیام کرے، من مانے جو، لیلۃ القدر میں جو قیام کرے، ایمانن ایمان کے ساتھ، و احتسابن احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہو معاف کر دیا جاتا ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے، لہو اس کے لیے، ما تقدم من ذنبی جو بھی تقدم مانے اس سے پہلے مقدم جو وہ بھیج چکا ہے، پچھلے گناہ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنب ہی اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ نے تھوڑی سی ابھی عربی سیکھی، تھوڑا سا آپ نے اس کے معنوں کو پڑھا، اور سبحان اللہ اس طرح کی چھوٹی حدیثیں بھی اب آپ کوشش کریں کہ عربی میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے تو آپ اس کو نیچے سے میچ کریں، پورا سب آ رہا تھا آپ کو، من یقوم قیام کرے لیلۃ القدر، ایمان بھی آتا، احتساب نیا ورڈ ایک آیا تھا جس کو آپ نیچے دیکھ لیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے، احتساباً ثواب کی
باقی بھی سارا آسان ہے کہ غفر لہو ما تقدم، تقدم مانے جو پچھلے کے اس کے مقدم ہو چکے ہیں، پچھلے بھیج چکا ہے وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ، پچھلے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں 2 پوائنٹ ہیں جو کہ ہونا ضروری ہے، ایماناً و احتساباً۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہو یعنی پکا یقین ہو اجر ملنے کا، کہ بس ایک تکلیف ہو، ڈانٹ مار کھا کے بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی پڑھنا ہے، کھیل چھوڑو پڑھو، تو یہ چیزیں ان کو بھی اگر ویلیو پتا ہونا، جنت حاصل ہونی ہے، یہ اللہ نے آفر لگایا ہے۔ جب کوئی آفر لگا ہوتا ہے تب تو ہم خوشی خوشی جاتے ہیں نا، کپڑے اگر ہم کو چاہیے بھی نہیں ہے، تھکے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، لیکن اگر سن لے کہ آفر لگا ہوا ہے تو ہم خوشی خوشی جا کے بھائی 4 کپڑے اور اٹھا لاتے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں تو آگے کام ہی آئیں گے اور سستے مل رہے ہیں اور آفر ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ آفر ہوتا ہے تو اس میں اس کو بوجھل کیوں سمجھتے ہیں؟ اس میں کیوں تنگ دل سے بیٹھتے ہیں کہ لو بھائی پھر سے اب کل بھی جاگنا ہے، پھر جاگنا ہے، پھر جاگنا ہے؟ تو کیسا فیل ہوتا ہوگا اللہ کو؟ آپ سوچیں کہ جس دکاندار نے آفر لگایا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میرا کسٹمر کتنا خوش ہے، اور کسٹمر کہہ کے بھی جاتا ہے کہ جی بھائی بہت اچھا کیا آپ نے، ایک پہ ایک فری دے رہا، آپ یہ ہے وہ ہے، کام نکل گیا ہم لوگوں کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اپنے آپ کو گریٹ سمجھ کے اچھا میں نے کہا۔ اور ہم دیکھیں اگر کوئی اس طرح سے آئے تو بھائی آئے کیوں ہیں آپ؟ آئے ہی مت، اور اس طرح سے آئے کہ بھائی کیا ضرورت تھی لگانے کی آپ کو، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ آؤ ہی مت نا۔ تو ہم ایسی بوجھل دل سے اور بس کرنی ہے کسی طرح، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے کہ وہ اس کو بھی سبحان اللہ قبول کر کے ہم جیسے کو بھی اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ 2 پارٹ دل میں آپ کو رکھنے ضروری ہیں۔ اگر ایسی حالت میں کوئی یہ کرے گا قیام، تو قیام معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، ایکچولی قرآن پڑھتے ہوئے موسٹلی، تو جو نمازیں ہوتی ہیں مین لیلۃ القدر کی، وہ جو ہے اصل قیام کہلاتا ہے۔ تو آپ جتنی آپ کی کوشش ہو سکے، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس کو جو کہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، تراویح بھی آ جاتا ہے، شبینہ بھی آ جاتا ہے، کئی سارے نام ہیں، لیکن اصل وہ تہجد کی ہی نماز ہے۔ تو اس کو جتنا روک روک کے بڑا کر کے آپ رات میں اس میں قرآن دیکھ کر کے بھی اس میں پڑھا جا سکتا ہے، جماعت میں بھی آپ کھڑی ہو سکتی ہیں، اور جماعت میں بھی قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اصل جو ہے اس کی عبادت وہ کھڑے ہو کر قرآن نماز میں پڑھنا مقصد ہے۔ تو جتنا ہو سکے وہ کر لیا جائے، پھر باقی آپ بیٹھ کے تلاوتیں کریں، دعائیں پڑھیں، کیونکہ اس میں دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھی تھی نا کہ اگر مجھے للیت القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان، دیکھیں کوئی نماز کی حالت میں نہ ہو، کوئی ہاسپٹل میں ہو، اللہ نہ کرے کوئی کیسی جگہ ہو، کسی کی بھی اللہ کی آپ دیکھیں گی نا، نظام اتنا پیارا ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے دین۔ آپ جہاں دیکھیں کہ ایسا لکھا ہو کہ 1000 بار یہ پڑھ کے اور ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اور آدھی رات میں جا کر، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچانک سے بہت بڑا کام بتایا جائے۔ تو سبحان اللہ، جہاں آسانیاں دکھیں گی وہ ہوگا، باقی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاں کہہ دیا جائے کہ اسے 1000 بار پڑھ کے آؤ، بدعت، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ 1000 دانے کی تسبیح بدعت نہیں کام۔ تو وہ ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، چاہے وہ کاؤنٹنگ میں نمبرز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ وہ اتنا فالو کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس پیڑ کے نیچے سفر پہ جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ کیا تھا، تو یہ سنت ہو گیا ان کے لیے کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، سنت ہے۔ تو بالکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ویسے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ صاف حدیثیں ہیں کہ نئی چیز جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی دین میں، تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سورۃ الکوثر میں بھی ہم لوگوں نے بدعتیوں کا دیکھا کیا حشر ہوگا۔ سب سے پہلی سزا جو ملے گی وہ یہ کہ حوض کوثر سے پانی ہی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ تو وہ دن کیسے کٹے گا جو 50,000 سال کا ہوگا؟
اوکے، اس کی تعین میں یعنی کہ اور بھی اس کی مدد میں یا اس کے ساتھ کی اور بھی شدید اختلاف ہے، کس میں؟ فتح القدر لکھا ہوا ہے نیچے سورۃ القدر میں۔ تاہم احادیث و آثار میں واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف ہے کہ کب ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہی ہوتی ہے، 21 کی ہوتی ہے، ایسی رات ہوتی ہے ویسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کو مبہم یعنی چھپا ہوا رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ تو یہاں تو 5 نہیں 10 منائی جاتی ہیں، اور خاص یہ والی راتوں میں اور زیادہ محنت کی جاتی ہے، جس کے نام آئے ہوئے ہیں، باقی اور بھی لائن سے ماشاءاللہ بنائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس بات کو دیکھے بغیر کہ آج چیک کرتے ہیں آج تو نہیں ہے، یہ رات کیسی جا رہی ہے اور کیا ہے یہ، اس کے علاوہ بس اللہ کو منانے میں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں، اور کوشش کر کے دن میں نیند تھوڑی پوری ہو جائے، اور پھر رات میں پورا دن پھر سوتے نہیں رہنا ہوگا۔ اس میں پھر جاگنا ہے تو پھر آپ کو صحت اسی طرح سے رکھیں۔ لوگ بہت شوق دکھا رہے ہوتے ہیں، پہلی دوسری رات تو بڑا محنت کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 رات منانا ہو جاتی ہے تو پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ صحت کی نہیں ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ ایماناً و احتساباً والے جو ورڈ ہیں، ثواب کی نیت اگر ہم کو کر کے کہ یار اب چاہیے ہمیں، یہ چاہیے، جب اللہ نے آفر لگایا ہے اور اتنا بڑا آفر ہے وہ، تو جب ہم 2 کپڑے دیکھ کے جا کے لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی ضرورت پڑے گی، بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے کپڑے نہیں مل رہے ہیں، بڑے کپڑے مل، بڑے ہی لے آئیں، بچے بڑے ہو جائیں گے جب تو پڑھنے، لیکن اس آفر کو جانے نہیں دیتے۔ طبیعت خراب ہو تو پڑوسی سے بول دیتے اچھا بھائی اتنا اچھا آفر لگا ہے تو میرے لیے بھی 2 کپڑے اٹھا ہی لینا، کلر ولر کچھ نہیں دیکھنا، تم اٹھا ہی لینا، بس اتنا سستا ہے، اتنا اچھا مل رہا ہے، کام آ ہی جائے گا۔ گھر میں نہیں تو کسی کو گفٹ دینے کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کو ہم لوگ جاننے نہیں دیتے ہیں۔ تو بچوں کے کپڑے مل رہے ہیں، آپ کے پاس تو بچے بھی نہیں، آپ کیوں لے رہے؟ کسی کو گفٹ دے دیں گے اس لیے لے رہے ہیں، لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت آفر لگے ہوتے ہیں، آدھی رات میں تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی ہے کسی کو مغفرت چاہیے میں اسے معاف کر دوں، کسی کو چاہیے تو میں اسے دے دوں، اور ہم لوگ کو اس وقت نیند پیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سو رہے ہوتے، ہمیں اٹھ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کب مانگیں گے بھئی؟ اب یہ معاملہ پھنس گیا ہے، اب بچے کا کام نہیں ہو رہا، اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، اس کو جاب نہیں مل رہی، اس کا یہ مسئلہ پھنسا ہے، تب کچھ دن جا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے پھر سے وہی معاملے شروع۔ تو ایک ایک مستقل چیز جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، کنٹینیو۔ تو تھوڑا اٹھ کے پڑھنے والا بنے، لیکن فجر سے آدھا گھنٹہ ہی پہلے اگر آپ الارم لگا کے اٹھنے والے بن جائیں تو تہجد گزار بندہ ہو سکتا ہے۔ اور تہجد پڑھنے کے لیے ضرور بہتر اچھا وقت ہے کہ فجر سے پہلے پڑھ لی جائے، ورنہ سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو خوب عبادت کرنا ہے انشاءاللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اتارنے کا آغاز کیا، یعنی اس قرآن کو کا اتارنا جو ہے وہ اس میں شروع ہوا، یا لوح محفوظ سے اسے بیت العزت میں جو آسمانی دنیا میں ہے ایک ہی مرتبے میں اتار دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن تو ایک بار میں نہیں اترا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑے ٹکڑے چھوٹا چھوٹا کر کے اترا ہے۔ تو یہ اتارنا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس رات میں اتار دیا تھا، تو وہ یہ اتارنا ہے کہ بیت العزت جو ہے وہ آسمانی دنیا کا جو آسمان ہے اس کے اوپر بیت العزت ایک جگہ ہے، لوح محفوظ سے قرآن کو اتار کر کے وہاں پر لا دیا گیا تھا، پھر وہاں سے جو جس حکم کی ضرورت پڑتی گئی وہاں سے پھر دھیرے دھیرے نازل ہوتا گیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اتار دیا گیا تھا، ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اور وہاں سے حسب واقع
جیسا جیسا جو جو واقعہ پڑھتے رہے اس کی حسب اس کی ضرورت کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، تاکہ 23 سال میں پورا ہوگا۔ یہاں تک کہ 23 سال میں پورا ہوا، لیکن ایک بار میں پورا اتر کے وہاں پر آ گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال تک تھوڑا 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 نازل ہوتا رہا۔ اور لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر پڑتی ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس استفہام سے یعنی اس کوشچن سے اس رات کی عظمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح پہنچ نہیں سکتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ ہم اس کی اہمیت قدر لیول کچھ سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے جانتے ہیں کہ کتنی لیول والی رات ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ایک بار نہیں آتی ہے۔ چلیں کوئی اپنی زندگی میں 83 ایئر جو ہے وہ عبادت کر بھی لے، لیکن اگر کرے تو اس کو ایک ہی بار، ہمارے پاس کتنی بار گزرتی ہے؟ تو اللہ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیولز معلوم کرنے کی ہم سب کو موقع دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے جلدی بتاؤ کیا کر رہے ہوں، رکنا پڑے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، یعنی فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے جبریل علیہ السلام سمیت اس رات زمین پر اترتے ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلام ہی سلامتی ہے وہ رات، یعنی اس میں شر بالکل نہیں ہوتا، برائی نہیں ہے، یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ شیطان پورے مہینے جو ہے وہ بند رہتا ہے، اور خاص کر اس رات بھی بتایا گیا کہ شر والی رات نہیں ہے، خیر والی رات ہے، تو سلامتیاں ہی نازل ہوتی ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے اس کے معنی ہیں، خیر نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں یا سلام پیش کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اس کے جواب دینا ہے کیا؟ ایسا کوئی حکم کچھ نہیں آیا، بس یہ پتا چلا
کی سلامتی کی رات ہے. کس طرح سے سلامتی اور کیا ہوتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی کانسیپٹ نہیں، بس یہ رکھنا ہے خیر والی رات ہے. تو جب اللہ نے اتنا بڑا آفر لگایا ہے تو بے شک یہ خیر والی بھی رات ہوگی ہر ایک کے لیے. جو عبادت کر رہا ہوگا بے شک اسی کے لیے خاص ہوگی، اور جو سوتے پڑے ہوں گے ان کے لیے پھر فرشتے آ کے دیکھ کے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس اتنے بڑے آفر کو جس نے چھوڑا ہوا ہے اس کو جنت اور جہنم کے کیا کانسیپٹ، اس کو کوئی فکر ہی نہیں. اس کا مطلب یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اتنی ساری باتیں ہو سکتی ہیں. چلے تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں کوئی جواب دینے نہیں ہے اگر ہمارے سلام کیے جا رہے ہیں یا کیا ہے. ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ سلامتی والی رات. تو خیر سے جب ہمیں اتنا بڑا آفر مل رہا ہے تو وہ ہمارے لیے خیر والی ہی سلامتی والی ہی رات ہوگی. تو ہمیں اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے. شب قدر کی مخصوص دعا، شب قدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی تھی، جس کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اور نہیں انہیں نہیں پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر مجھے ملے تو میں کیا کروں. اتنی چھوٹی دعا بتائی، اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہے کہیں بھی، تو کسی کی مس نہیں ہو سکتی ہے رات. اس نے یہ دعا پڑھ لی، اپنے لیے مانگ لی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو عنی ہے مجھے معاف کر دیں. تو یہ ہمیں آپ کر سکتے ہیں، یا انی بھی کہیں تو انا کہہ سکتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے. اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے. کسی پاس کوئی سوال ہے؟ عظما ورک شیٹ پڑھیں گی؟ جی استاذہ بس 2 منٹ کھول دیں. جی آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. قرآن مجید کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا اللہ کے پاس اس کا بہت زیادہ اجر ہونے اس صورت کا ٹاپک ہے. جی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے رسولوں کو چنا، تمام جگہوں میں سے مکہ مکرمہ کو چنا، اور تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا. جی لیلۃ القدر کے صحیح مقام اور عظمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جی لیلۃ القدر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا. صحیح. لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. تمام اہل قرآن کو خاص اہتمام کے ساتھ اس رات کی عبادت کرنی چاہیے. قرآن جی مجید انسانی نسل کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اس کی پاک تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیلۃ القدر میں سراسر سلامتی اور بھلائی ہے. اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں. صحیح ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف کیے ہو جاتے ہیں. بس استاذہ مین پوائنٹس ہیں. چلیں الحمدللہ اب یہ کریں گے کہ سوال آپ لوگ اس کو دیکھیے کہ کیا کیا ہو رہے ہیں. 3 اور کوشچنس ہیں خالی. ہاں جس
کوئی اگر ایسا پھنس رہا ہو کسی کا تو بھی انشاءاللہ آپ ڈسکس ہم لوگ سوال نہیں کریں گے. آپ لوگ کو ورک شیٹ میں سے اور ہر جگہ سے جو فضیلتیں ہیں جو اس میں ہیں خود سے دیکھ کے نکال رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. تو وہی طریقہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. چلے بارک اللہ فیکم. تو یہ آپ کی بار سورہ چھوٹی تھی تو کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. اور جیسا کہ آپ لوگ چاہ رہے ہوتے کہ ایک بار میں ایک ہی ملے تو یہ اس بار کا آپ کا ہوم ورک ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانی کریں. سب کا پرنٹ نکال لیا گیا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کو مل گیا تھا, بیچ میں کلاس کی چھٹی بھی ہوئی. تو نہیں ہوا تو ہوم ورک آپ لوگ پہلے سے پہلے دیں. دوسرا یہ کہ جن کی ورک شیٹ کم ابھی تک جمع نہیں ہوئی ہے ان کا رزلٹ نہیں ملنا ہے. تو رزلٹ کے لیے آپ لوگ ضرور یہ کریں. نیکسٹ کلاس سے آپ لوگ کا ایگزام بھی مس ہو جائے گا اگر جس کے ورک شیٹ نہیں کمپلیٹ کرے ہوئے ہوں گے. تو یہ ریکارڈ بنا رہی ہیں عظما, وہ بیچاری ہر کوئی ایگزام دے اس چکر میں اس کے اوپر سختی ہم لوگ نہیں زیادہ کر رہے ہوتے. لیکن یہ رول ہے 80% ورک شیٹ سبھی کی کمپلیٹ ہو ایگزام میں بیٹھنے کے لیے. تو عظما دیکھیں کہ ان کی ورک شیٹ نہیں آئی, ان کو رزلٹ ملنے سے پہلے بولیں پھر ورنہ ان کا رزلٹ نہیں دیا جائے گا. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.